نیک اعمال کو اور صالحات کو اور بزرگان دین کے بہت سارے معمولات کو اور ہمارے عقیدہ اور معمول کی بہت ساری چیزوں کو بدعت کہہ کے، دلالہ گمراہی کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک تقسیم کرتے ہیں بدعت کی، یاد رکھیں۔ ان کی تمام کتب میں علامہ ابن تیمیہ سے لے کر محمد بن عبد الوہاب تک اور آج کے دور تک کے ان کے علماء محدثین تک جن کو وہ مانتے ہیں، وہ بھی ایک تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بدعت لغوی اور بدعت شرعی۔ یہاں ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ آج صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بھی تقسیم کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ کہا کہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی یہ ایک تقسیم کرتے ہیں، اور آگے ابھی ہم سنیں گے کہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے شریعت میں۔ آگے چلائیے۔ اگر نیا کام اس کی کوئی اصل موجود ہو دین میں، یا شریعت اور سنت کے کسی عمل کے ساتھ اس کی مطابقت ہو، یا مبنی بر خیر ہو، مبنی بر کسی خیر کے لیے ہو، کسی دین کی نیک مصلحت پر قائم ہو، اس کے کوئی دینی فوائد ہوں۔ تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ جس طرح یہ حضرات بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو ناظرین اور سامعین کے سامنے یہ وضاحت ہو جانی چاہیے کہ لغوی اور شرعی یہ بدعت کی کوئی تقسیم ہے ہی نہیں۔ یعنی علماء، فقہا، محدثین نے جو یہ کہا کہ بدعت کا یہ لفظ لغوی معنی میں ہے یا ازروی لغت یہاں پہ لفظ بدعت استعمال ہے، تو یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اصل میں یہ بدعت کی تقسیم ہے ہی نہیں، سرے سے اس کو تقسیم کہیں گے ہی نہیں۔ یہ ایک بدیہی، ایک فطری، ایک نیچرل، ایک عالمی چیز ہے۔ میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی ہر زبان میں ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے، اور دنیا کی ہر زبان کے ہر لفظ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کسی لفظ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، اور پھر ٹرم میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے لفظ وقف، ابھی وقف پر جو ہے ایشو چل رہا ہے ہمارے ملک میں، تو وقف کا ایشو چل رہا ہے، میں اسی سے اس چیز کو سمجھانا چاہوں گا کہ اب یہ وقف کا جو لفظ ہے، یہ اس لفظ کا ایک معنی ہے لغت میں، ڈکشنری میں، لیکن اس لفظ کا ایک معنی ہے شریعت میں، اصطلاح میں۔ ایسے ہی اس لفظ کا ایک معنی ہے ہمارے ملک کے ٹرم میں، ملک کی اصطلاح میں، جس کو وقف بورڈ کہتے ہیں۔ تو وقف بورڈ میں وقف ایک الگ مفہوم میں ہے، اور وقف کا جب ڈکشنری معنی لیں گے تو اس کا الگ مفہوم ہے۔ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، اس کو تقسیم نہیں کہتے۔ یہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں گے، ڈاکٹر کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ڈاکٹر کا ایک ڈکشنری معنی ہے اور ڈاکٹر کا ایک ٹرم میں معنی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، یہ جس نے بھی کہا ہے ڈاکٹر کی تقسیم کر رہا ہے، یعنی ایک ڈاکٹر ڈکشنری کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر جو ہے اصطلاح کا، ٹرم کا ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ تو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، اس تقسیم ہے ہی نہیں۔ جب تقسیم کی جائے گی تو کہا جائے گا دل کا ڈاکٹر، آنکھ کا ڈاکٹر، کان کا ڈاکٹر، پیٹ کا ڈاکٹر، یہاں تقسیم ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کا ڈکشنری معنی یہ ہے اور ڈاکٹر کو ٹرم میں یہ کہتے ہیں، تو یہ تقسیم ہے ہی نہیں، ہر جگہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نسخ، ایک شریعت کی ایک اصطلاح نسخ، اصول فقہ میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے نسخ، جب ہم کہتے ہیں نسخ کا معنی لغت میں اور پھر نسخ کا معنی اصطلاح میں، تو یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ تقسیم یہ معنی بیان کرنے کے بعد آگے ہم کہتے ہیں کہ نسخ کی اتنی قسمیں، لفظ حدیث ہے۔ اب حدیث میں کہتے ہیں، ڈکشنری میں حدیث کو کیا کہتے ہیں، ڈکشنری میں حدیث کو کیا کہتے ہیں، لغت میں حدیث کو کیا کہتے ہیں، اور اصطلاح محدثین میں حدیث کو کیا کہتے ہیں، یہ بتانے کے بعد پھر حدیث کی تقسیم ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے متواتر ہے، حدیث جو ہے خبر واحد ہے، خبر واحد کی اتنی قسمیں، متواتر وغیرہ وغیرہ، پھر تمام باتیں چلتی ہیں۔
لیکن حدیث کا جب ہم معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا ڈکشنری معنی یہ ہے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے، محدثین کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، تو وہ تقسیم ہے ہی نہیں۔ دنیا کے کسی عالم نے اتنی سطحی بات نہیں کہی ہے کہ لغوی معنی کو، ڈکشنری میننگ بیان کرنے کو آپ کہتے ہیں تقسیم ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ تقسیم ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہی، تھوڑا سا چلائیے پھر بات آگے کرتے ہیں۔ نقصان پہنچانے والا ہے، کسی سنت کو منسوخ کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے کوئی سنت اٹھ گئی ہے، منسوخ ہو رہی ہے، ترک ہو رہی ہے، یا براہ راست تضاد میں ہے، یا دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے، دین میں فتنہ، تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ ہم تقسیم کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو اس کا مطلب ہے اے کل بدعت سیئۃ۔ بس انہوں نے دو باتیں کی۔ ایک تو یہ کہا کہ بھئی وہ بدعت جو مبنی بر خیر ہو، جس کے کچھ فوائد ہوں، جس میں اصلاح کا پہلو ہو، وہ حسنہ۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنکری پر 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ گنوا رہا ہے، جو آج بھی اہل بدعت کے ہاں جاری ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے اور انہوں نے کہا ایسا ایسا ہو رہا ہے مسجد کے اندر۔ آپ نے کہا کہ تو آپ نے روکا نہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے آپ کا انتظار کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے اور ڈانٹا انہوں نے، اور کہا نبی کے صحابہ موجود ہیں، آپ کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، رسول اللہ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم لوگ یہ سب کر رہے ہو؟ کیا تم رسول کے طریقے سے بہتر طریقہ پہ ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا یا ابا عبداللہ ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبداللہ ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا تھا، مبنی بر خیر۔ اب یہ بھی مبنی بر خیر تھا، یہ بھی مبنی بر خیر تھا، کہا ما اردنا الا الخیر۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مبنی بر خیر معاملہ تھا، ہماری نیت بھلائی کی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خیر کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ کہا کم من مرید الخیر لن یصیبہ، کتنے خیر کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا عمل خیر ہوتا نہیں ہے، وہ خیر کو پاتے نہیں۔ تو مبنی بر خیر ہونا کسی چیز کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بھائی جو چیز مبنی بر خیر اور اصلاح ہوگی ہی نہیں، اسے ہم بدعت میں لے ہی نہیں جاتے، اسے ہم گناہ کہتے ہیں، اسے ہم معصیت کہتے ہیں، جو مبنی بر خیر نہیں ہوتی۔ بدعت ہے ہی وہ چیز جو مبنی بر خیر ہو، مبنی بر اصلاح ہو، مبنی بر فائدہ ہو، لیکن رسول اللہ کے طریقے پہ نہ ہو، رسول اللہ کی اجازت اس کے لیے نہ ہو، اسی کو بدعت کہتے ہی ہیں۔ جب وہ چیز میں خیر نہیں ہوگا، خیر کی نیت نہیں ہوگی، خیر کا عمل نہیں ہوگا، تو اس کو بدعت کہتے ہی نہیں، وہ صرف معصیت۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ فوائد ہوں اس میں۔ بھائی فوائد، تجربات اور فوائد سے کسی امر کا استحباب ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کا اپنا تجربہ ہے پرسنل، کسی نے کوئی فائدہ پایا، کسی نے کوئی فائدہ دیکھا، اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا امرتکم بہ، جو بھی چیز تم کو اللہ سے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، میں نے تمہیں اس کو بتا دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی مبنی بر خیر ہو، وہ چیز حسنہ ہے، اچھی ہے، اس کو کر سکتے، یہ بالکل غلط بات۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کو نقصان پہنچانے والی ہو، شریعت کو منسوخ کرنے والی ہو، تو وہ بدعت سیئہ، بالکل غلط بات ہے۔ بھائی بدعت کوئی بھی ہو اس سے صرف نقصان ہوتا ہے، بدعت کوئی بھی ہو اس سے صرف نقصان ہوتا ہے، بدعت سے فائدہ بالکل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت جو ہے اتباع کے خلاف ہے، اور عبادت میں اتباع کا حکم ہے، پیروی کا حکم ہے۔ جب بھی آپ بدعت کرتے ہیں تو آپ پیروی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یا بدعت جو ہے متوازی درجہ کی قانون سازی ہے، یعنی ایک قانون ساز، شریعت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جب ہم کوئی بدعت کرتے ہیں تو ہمارے بدعت کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شریعت بنانے کا اختیار گویا ہم کو بھی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ کا مطلب بتاتے ہیں، اے کل بدعت سیئۃ ضلالہ۔ سنیے ذرا ان کو آگے۔ اس کی وجہ سے کوئی سنت اٹھ گئی ہے، منسوخ ہو رہی ہے، ترک ہو رہی ہے، یا براہ راست تضاد میں ہے، یا دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے، دین میں فتنہ، تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ ہم تقسیم کرتے ہیں کہ جب
حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو اس کا مطلب ہے اے کل بدعت سیئۃ ضلالہ، یا کل بدعت سیئۃ یا ضلالہ، شرط دلالہ کی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ کا مطلب ہے کل بدعت سیئۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے، یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہو سکتا، یا اللہ کے رسول کے کلام میں یہ بات مضمر اور پوشیدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب چیز بری ہو گئی تو اس کا برا ہونا ہی کافی ہے۔ جب چیز بری ہو گئی تو اس کا برا ہونا کافی ہے، پھر ضلالہ کیا؟ وہ بری ہے تو بس کافی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تشریح کل بدعت سیئۃ ضلالہ میرے محدود علم کے مطابق، ہمارے اور احباب ابھی آئیں گے تو ممکن ہے ان کے علم میں کوئی اضافی چیز تو بتائیں، میرے علم کے مطابق صحابہ، محدثین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام میں کسی نے اس کی یہ تشریح نہیں کی ہے۔ یہ ان کی خانہ ذات تشریح، ان کی بنائی ہوئی تشریح ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے اس کی یہ تشریح نہیں کی کہ اے کل بدعت سیئۃ ضلالہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیے یہ تشریح ہم مان لیتے، چلو یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ائمہ نے اور سلف نے یہ تشریح نہیں کی ہے، لیکن ایسی تشریح کرنے سے روکا کہاں؟ منع والا تو بہت چلتا ہے، اس سے منع کہاں ہے؟ یا اس تشریح کے خلاف کہاں ہے محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں، سلف کے ہاں؟ تو اس تشریح کے خلاف صحابہ اور ائمہ کا فہم ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ وہ بدعت لوگ اچھا سمجھیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ بدعت جس کو تم اچھا کہتے ہو وہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ بدعت بری ہی ہوتی ہے، وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود کا قول ہے القصد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعۃ، کہ سنت میں کفایت شعاری کرنا، سنت میں بنے رہنا اور سنت کو لازم پکڑے رہنا یہ بہتر ہے بدعت میں اجتہاد کرنے سے، بدعت میں دماغ لگانے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالۃ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ فرماتے ہیں امام مالک کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، بدعت ایجاد کی ایک، پھر اس کو سمجھے کہ یہ حسنہ ہے، اچھا ہے، تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں، رسالت میں خیانت کیا، کیونکہ اللہ تو فرما چکا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فہم بھی اس کے خلاف ہے۔ تو جو یہ کلو بدعت سیئۃ ضلالہ کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف تو صحابہ کرام کا اور ائمہ کرام کا فہم موجود ہے، یعنی اپوزٹ ہے بالکل۔ تو اب کس کی مانیں؟ اگر علماء، ائمہ، صحابہ کی تسلیم میں جو ہے ہم درجہ بندی کرنے لگیں اور ان کے درمیان، تو قادری صاحب کی بات کو مانا جائے یا پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تسلیم کیا جائے، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا یہ تعویل باطل ہے اور ان کی یہ بات غلط۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لگاتے ہیں اس دلالہ کے ساتھ سیئاتیں، کہ بری بدعتیں، اور حسنہ نئے کام جو نیکی پر، نیک مصلحت پر، خیر پر مبنی ہیں، اس کو اس میں سے مستثنا کرتے ہیں۔ تو ہم ابھی اس کی بات میں تفصیل میں آگے سمجھاؤں گا جب احادیث آپ کو پڑھاؤں گا میں۔ اس وقت ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہم ایک تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت یا تو لغوی اعتبار سے بدعت ہے، کیا لغوی بدعت ہے، شرعن نہیں، اور اگر شرعن بدعت کے معنی میں لائیں گے تو یہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ اب اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تقسیم تم نے کہاں سے گھڑ لی، یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضور علیہ السلام نے نہیں کی، تم نے کہاں سے گھڑ لی؟ میں صرف یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا، کہاں سے گھڑ لی۔ یہ ایک باب ہے میرا
بدعت کی تقسیم ائمہ اور محدثین کی نظر میں 28 ائمہ حدیث کے اقوال دیے ہیں۔ کتنے؟ کثیر ہیں، مگر میں جو سند ہیں، اتھارٹی ہیں، ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں تفصیلات کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ائمہ اور محدثین میں بانی اس تقسیم کے امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا؟ جنہوں نے سب سے پہلے امت میں فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے باقاعدہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کی۔ بنیاد اس کی حدیث نبوی اور آثار صحابہ پر ہے، مگر میں آپ کو ائمہ اور فقہا میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں حدیث سے یہ تقسیم نہیں، تم نے کیسے بنا لی؟ اس کا جواب سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی یہ کہے تو ان کو کہیں ہم نے وہیں سے بنا لی جہاں سے آپ نے بدعت۔ انہوں نے علماء کے حوالے دیے کہ علماء کرام نے بدعت کی تقسیم کی ہے، اور ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ پہلی بات، اس میں بڑا مغالطہ ہے جو علماء کا یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف امام شافعی کا چونکہ انہوں نے نام لیا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سرسری ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی عالم کی تمام باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کی بات کو سمجھنے کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز مجمل ہو اس کو مبین یعنی جو واضح ہو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور جو متشابہ ہو اس کو محکم، جو کلیئر اور پختہ ہے، اس کی روشنی میں سمجھا جائے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں پر کسی حوالے سے، کسی مناسبت سے یہ الفاظ اگر استعمال کر دیے ہیں حسنہ اور سیئہ کے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حدیثوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بھائی جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا نام سے نکرہ کی طرف اضافت ہے، اور نکرہ کی طرف جب اضافت ہوتی ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو حدیثوں میں کلیئر طور پہ موجود ہے ہر بدعت گمراہی۔ صحابہ کے یہاں بھی باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ جو اچھا سمجھتا ہے بدعت کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اچھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، بدعت اچھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو حسنہ سمجھتا ہے بدعت کو، وہ الفاظ وارد ہیں۔ یہ لوگ الفاظ کے پیچھے بعض دفعہ پڑ جاتے ہیں کہ الفاظ دکھاؤ، الفاظ وارد ہیں صحابہ کے یہاں کہ جو حسنہ سمجھتا ہے بدعت کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ جو حسنہ سمجھتا ہے بدعت کو، ائمہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول گرامی نے نعوذ باللہ خیانت کیا رسالت میں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو صحابہ کے یہاں بھی اس کے برخلاف ہے، ائمہ دین کے یہاں بھی اسی کے برخلاف ہے۔ یہ تین ہو گیا، یہ تین تو ایک دم کلیئر ہے۔ اب اس کے بعد خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ حسنہ کی تردید موجود ہے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں من حسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کیا، وہ گویا خود شریعت بنا رہا ہے۔ انما الاستحسان تلذذ، یہ استحسان والی بات صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حرام علی احد ان یقول بالاستحسان، حرام ہے لوگوں پر کہ کوئی کہے استحسان والی بات۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی صراحتیں موجود ہیں، اور امام شافعی کی یہ صراحت ملتی ہے حدیث سے، یہ صراحت موافق ہے صحابہ کے فرمان سے، یہ صراحت موافق ہے ائمہ دین کے اقوال سے۔ اب اس صورت میں امام شافعی کی کسی عبارت کا مطلب کیسے آپ طے کر سکتے ہیں غلط طریقے سے؟ اب سوال یہ ہے کہ امام شافعی نے اگر کہیں پہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو؟ کیونکہ صراحتیں تو کچھ اور ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کا تعلق جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، حسنہ کہنے کا مطلب ایسی چیز جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، جیسے مائک کے لیے اذان، تو مائک کے لیے اذان یہ اچھی بدعت ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، مگر رسول اللہ کے زمانے میں چیز نہیں تھی، تو یہ ہے اچھی بدعت، اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے۔ تو امام شافعی کے اچھا، حسنہ اور سیئہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باتیں جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے۔ کیوں یہ معنی ہم کیوں یہ بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام شافعی کی خود کی صراحت ہے اس کے برخلاف، اور اس کے اپوزٹ حدیث ہے، اس کے اپوزٹ صحابہ کے اقوال ہیں، اس کے اپوزٹ ائمہ دین کے اقوال ہیں۔ اس لیے رہ گیا
وہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی جو پھر دوہرا رہے تھے یہ تقسیم ہے ہی نہیں، اس کو تقسیم کہا ہی نہیں جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پڑھا لکھا 12ویں پڑھا لکھا اگر ہوگا، 10ویں پڑھا لکھا اگر ہوگا، یا رابع تک اگر پڑھا ہوگا تو بھی وہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی تقسیم، اس کو تقسیم کہتے ہی نہیں۔ اور جو تقسیم آپ کر رہے ہیں اس کی تو تردید موجود ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ تقسیم ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ازروئے لغت ازروئے شرع، یہ تقسیم ہے ہی نہیں، اور آپ جو تقسیم کر رہے ہیں اس کی تردید موجود۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لغوی اور بدعت شرعی کی تقسیم بنا لی، آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو جس طرح انہوں نے خود ایک تقسیم بنا لی بدعت لغوی اور بدعت شرعی، فرمایا جہاں سے آپ نے تقسیم بنا لی اسی حدیث سے ہم نے بنائی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حدیث میں لغوی شرعی کی ہم نے کوئی تقسیم بنائی ہی نہیں، یہ لغوی اور شرعی تقسیم ہے ہی نہیں، یہ واضح رہے۔ یہ میں بار بار چونکہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو لغوی اور شرعی یعنی ڈکشنری میننگ اور ٹرم میں کیا کہتے ہیں اس کو تقسیم کہا ہی نہیں جاتا ہے علمی زبان میں۔ اسی لیے یہ بار بار جو دہرا رہے ہیں کہ آپ نے جہاں سے بنا لی وہاں سے ہم نے بنا لی، یہ بالکل غلط ہے۔ لغت ڈکشنری میننگ کسی چیز کا بولنا اور ٹرم میں کیا کہتے ہیں یہ بتانا، اس کو سرے سے تقسیم کہا ہی نہیں جائے گا، جیسا کہ شروع میں نے بتایا ہے۔ آگے چلیں، یہ آخری پہلو حصہ ہو۔ تقسیم تو نہیں تھی، اور حسنہ اور سیئہ کا تو اشارہ تھا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ نعمت البدعۃ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت کے ساتھ لفظ اچھا استعمال کیا کہ اچھی بدعت ہے۔ تو حدیث کی عبارت نے تو بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کی، لغوی اور شرعی تو اس کے اندر اشارہ موجود نہیں تھا۔ وہ تو اب صرف ان کو بدعت سے بچانے کے لیے اور ہم پر بدعت کی کا آرٹیکل لگانے کے لیے انہوں نے لفظ بدعت چونکہ حدیث میں موجود تھا تو اس کو بدعت لغوی کر دیا کہ یہ لغوی بدعت ہے، شرعی بدعت نہیں ہے۔ اور ہم اسی بحث کو کہتے ہیں کہ جس کو تم لغوی اور شرعی کی تقسیم کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت صحیح۔ تو اگر وہ تقسیم تسلیم کرنا جائز ہے تو یہ تقسیم بھی جائز ہے، اور اگر یہ تقسیم جائز نہیں حسنہ اور سیئہ کی تو پھر لغوی اور شرعی کی تقسیم بھی جائز نہیں۔ تو پھر پھنس کے بیٹھ جائیں، پھر ان حدیثوں کا جواب دیں کہ جہاں بدعت بھی کہا ہے اور اچھی بھی کہا ہے، کوئی تو جواب دیں گے نا۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت لغوی ہے، بدعت شرعی نہیں۔ لیکن اس جواب سے جی بار بار یہ دہرا رہے ہیں، یہ آخری حصہ تھا لغوی اور شرعی والی بات کو۔ دیکھیے میں نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ تقسیم ہے ہی نہیں، تقسیم وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، لغوی اور شرعی یہ کوئی تقسیم ہے ہی نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ نعمت البدعۃ ھذہ کا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کے مسئلے میں فرمایا تھا، اس کا جواب کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں مختصر میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلی بات جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے بدعت نہیں ہو سکتی، کوئی صحابی بدعت نہیں کر سکتے۔ صحابی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، صحابی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اتنی معمولی بات شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں اپنے حلقے میں، لیکن انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحابی سے خطأ اجتہادی ممکن ہے لیکن صحابی سے بدعت نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے ہیں، اور آپ خلیفہ راشد دوم ہیں، ان کے بارے میں تو رسول گرامی کی باقاعدہ صراحت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تو ان سے تو بالیقین بدعت نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز جو واضح ہے حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے، اور اصولوں کی روشنی میں جو واضح ہے وہ یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدعت کر ہی نہیں سکتے، کسی بھی قسم کی بدعت نہیں کر سکتے، ان سے بدعت کا امکان ہی نہیں، یا تو اجتہادی خطا ہو سکتی ہے یا پھر اگر کوئی چیز وہ کریں گے تو وہ چیز سنت ہوگی۔ تو اب سوال یہ آیا کہ یہ بدعت کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت
کا جو لفظ ہے یہ ڈکشنری میننگ میں استعمال ہوا ہے، ٹرم والا معنی یہاں پہ نہیں ہے۔ اب اس کو یہ تقسیم ہے نہیں، یہ ہم بدعت لغوی اور بدعت شرعی کوئی تقسیم نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے اہل علم جانتے ہیں، میں نے کئی مثالیں شروع میں دی ہیں، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ اب حدیث کا لفظ ڈکشنری میں کس معنی میں ہے اور محدثین کی اصطلاح میں کس معنی میں؟ لفظ نسخ اصول میں، اصول فقہا اور اصول محدثین میں کس معنی میں ہے اور ڈکشنری میں کس معنی ہے؟ مثال کے طور پر ڈکشنری میں معنی ہے زائل کرنا، مٹانا، تو فقہا کی اصطلاح میں کیا ہے، محدثین کی اصطلاح میں کیا ہے کہ بھائی ایک حکم کو دوسرے حکم کے ذریعہ زائل کرنا، ختم کرنا، یعنی یہ تعریف ہے اس کی لمبی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ معنی بیان کرنا ہے، یہ تقسیم ہے ہی نہیں، اس کو آپ تقسیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ بدعت جو ہے یہ اپنے خاص معنی میں استعمال نہیں ہے جو شریعت کی اصطلاح ہے، بلکہ جو ڈکشنری میننگ بدعت لفظ بدعت کا ہے اس معنی میں استعمال ہے۔ جیسے قرآن ہے، قرآن کا لفظ ہے اور لفظ قرآن کا ایک ٹرم ہے، یعنی کہ اس کا ایک اصطلاحی معنی ہے، اور لفظ قرآن کا ایک ڈکشنری معنی ہے پڑھنا۔ تو اگر ہم کہیں کہ فلاں جگہ ہے قرآن کا ڈکشنری معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، تو آپ کہہ دیں گے کہ میں قرآن کی دو تقسیم کر رہے ہیں ہم، ایک لغوی قرآن، ایک اصطلاحی قرآن۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کے علماء نے اپنی کتابوں میں حوالے دے سکتا ہوں، اپنی کتابوں میں آپ کے علماء نے یہ بات کثرت سے لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کا لغوی معنی یہ ہے اور قرآن کا اصطلاحی معنی یہ ہے۔ تو کیا آپ کے علماء دو قرآن بتا رہے ہیں کہ قرآن دو ہے، یا قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک لغوی قرآن اور ایک اصطلاحی قرآن، ایک شرعی قرآن؟ ایسا معنی ہوگا؟ بھائی کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اس بات کی زد کہاں سے پڑے گی۔ تو ہم یہ تقسیم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ جس طرح قرآن کا لغوی معنی بتانا اور اس کا اصطلاحی معنی بتانا قرآن کی تقسیم نہیں ہے، اسی طرح بدعت کا لغوی معنی بولنا بدعت کی تقسیم ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کی تردید موجود ہے صاحب، دیکھیں اس کی تردید بھی موجود ہے نا جو آپ تقسیم کر رہے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ اقوال میں صحابہ کے۔ اچھا، آخری بات، اب سوال یہ ہے کہ یہ کس قبیل کا استعمال ہے؟ دیکھیے قرآن میں اس طرح کے استعمالات ہیں، جیسے وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی برائی تو کرتا ہے لیکن جب اس کا بدلہ ملا تو کیا ہوا؟ اللہ بدلہ اس کا دے گا تو وہ کیا برائی ہے؟ نہیں، وہ برائی نہیں ہے۔ تو کیوں کہا گیا برائی؟ تو کہا کہ مشاکلہ کی وجہ سے برائی کہا گیا، مشاکلہ کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے برائی کہا گیا۔ تو یہاں پہ بدعت کیوں کہا گیا؟ بدعت اس لیے کہا گیا کہ ایک مشاکلت تھی، ایک مشابہت تھی، لفظی ڈکشنری میننگ والی مشابہت، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ لفظ بدعت کا استعمال فرمایا، نہ کہ آپ جو تقسیم کرتے ہیں بدعت کی وہ والی بدعت یہاں پہ مراد ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو دھوکہ دیتے ہیں بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح قرآن کا معنی جب بتایا جائے لغت میں اور اصطلاح میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کے عالم نے ایک قرآن دو بتا دیا، ایک ڈکشنری، ایک لغوی قرآن، ایک شرعی قرآن، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں آپ کو نہیں کہتا ایسا آپ مجھ کو نہیں کہہ سکتے، ہم کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بدعت کی تقسیم کر رہے ہیں، ایک لغوی بدعت، ایک شرعی بدعت۔ یہ تقسیم سرے سے ہے ہی نہیں، یہ تو میننگ بتانا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں اس کو واضح کر دیا تھا۔ فہدانا اللہ جمیعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔